اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی انشأکم، اور وہی تمہیں پیدا کیا اس نے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، فمستقر، سو ایک مستقل ٹھکانہ، ومستودع، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ یعنی عارضی امانت گاہ، فقد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یقیناً ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ سورہ الانعام کی یہ آیت نمبر 98 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز کی بات کی ہے کہ انسانیت کا آغاز ایک جسم سے ہوا، یعنی آدم علیہ السلام سے، پھر ان سے حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے پھر پوری انسانیت کی نسل آگے چلی، اور انسانوں کا ایک عارضی ٹھکانہ دنیا میں ہے، اور ایک مسافر خانے کی طرح کہ یہاں پہ آیا ہے اور تھوڑے وقت کے بعد چلا جائے گا، اور ایک مستقل ٹھکانہ ہے جو مرنے کے بعد اس نے اللہ کی حضور پیش ہو کر دوزخ یا جہنم میں جنت میں جانا ہے۔ تو اس میں یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو سمجھنے کے لیے اس اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ جس ٹھکانے میں جو عارضی ہے، جس میں تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے وہ کیا کوشش کر رہا ہے، اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے اس کے مطمع نظر کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ہر اگنے والی چیز نکالی، یعنی کھیتی، سرسبزہ، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ، پھر ہم نے نکالا اس سے سبزہ ہم نکالتے ہیں، مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اس سے دانے تہ بر تہ، یعنی ہم اس سے تہ بر تہ دانے نکالتے ہیں۔ فصل بنائی اللہ تعالیٰ نے جو زمین سے نکلی، پھر اس کے بیج اس کے اندر آئے، پھر اس کے دانے تہ بر تہ چھلی کی شکل میں، یہ جیسے گندم ہوتی ہے اس کی، یا پھلیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر تانے ایک دوسرے کے اوپر دانے جو ہے وہ بڑی ترتیب سے رکھے ہوتے ہیں کہ انسان کوشش بھی کرے تو ویسی ترتیب جو ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجور کے اس کے جھکے ہوئے گچھے، گھابے جسے، یعنی وہ جو اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، وہ لوڈ کی وجہ سے، کھجوروں کے لوڈ کی وجہ سے سائیڈوں پہ چاروں طرف جھک جاتی ہیں۔ کنوان، گچھے، دانیت، جھکے ہوئے، وجناتن، اور باغات، من اعنابی، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہم وغیرہ متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے جدا جدا بھی۔ انظروا الی ثمرہ، تم دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، یعنی درخت کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لاتا ہے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو جب وہ مختلف مراحل سے گزر کر پکتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو اس کا کارخانہ ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان جب ان پہ بغور جائزہ لیتا ہے تو ہر ایک سے اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانی ملتی ہے۔ جب وہ سوچتا ہے تو وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ مراحل، ایک سے دوسرے میں کنورٹ ہونا، ایک دانہ زمین میں ڈالا، وہ گٹھلی پھوٹی، اس سے پھر بیج اوپر کی طرف وہ جو ہے وہ ٹہنی نکلنا شروع ہوئی، پھر وہ بڑی ہوئی، اس کے اندر ویسے بیج بنے، وہ بیج پھر پکنا شروع ہوئے، پھر وہ تہ بر تہ جو ہے وہ جم گئے، پھر ایک ترتیب سے وہ اپنی گٹھلی کے اندر یا چھلی کے اندر یا پھلی کے اندر جو ہے وہ سما گئے، پھر انسان نے ان کو پکتے ہوئے دیکھا، پھر وہ پک گئے، اور پھر اس کے بعد اس کی فصل کو سمیٹا، اور پھر اس میں سے کچھ اگلی فصل کے بونے کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا۔ تو اس میں انسانیت کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے کہ یہ کون سی ہستی ہے جو اس پورے پروسیس کو مانیٹر کر رہی ہے اور پھر اس پورے پروسیس میں کوئی بھی خرابی کسی بھی لمحے اگر وہ ڈالنا چاہے تو وہ ڈال بھی دیتی ہے، نہ ڈالے تو پھر اس میں برکت بھی ڈال دیتی ہے۔ تو اس ہستی تک پہنچنے کے لیے یہ چیزیں جو دن رات کے مشاہدے میں ہماری آتی ہیں، ان پہ سرسری نظر نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور وہ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ جنات ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہے، اور جنات اس تیزی سے اور اس طاقت سے کام کرتی ہے جس سے آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں کام کر سکتی۔ یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں میزائل بناتے ہیں، بڑی محنت لگتی ہے، پھر اس کو چھوڑتے ہیں، دوسرے ملکوں پر گراتے ہیں، ڈرونز آ گئے ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، اور اس کے بعد جیٹ طیارے ہیں، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، یہ ساری چیزیں جو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، جنات کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر کائنات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہے۔ اور جنات سے پھر اگلی مخلوق فرشتوں کی ہے، اور فرشتوں سے بھی جو سردار ہیں ان کے جبرائیل علیہ السلام، ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو یہ ساری طاقتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ ساری طاقتور جو مخلوقات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی ذاتی طاقت ہے یا خدائی میں وہ شریک ہیں یا اس نظام کو وہ خود چلا رہے ہیں یا بدل دیں گے۔ تو وہ سارے اللہ کے ماتحت ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کے اقتدار میں شریک نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور وہ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وَخَلَقَهُمْ، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ، اور انہوں نے تراش لیے ہیں اس کے لیے، بنینا و بناتی، بیٹے اور بیٹیاں، یعنی عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی وضاحت ثبوت اور بغیر کسی جو ہے وہ اس میں انسان کسی بھی چیز کے علم یا تحقیق کے بعد ہی اس کے نتیجے تک پہنچتا ہے، اور انسان نے بغیر تحقیق، علم اور شواہد کے ان کو جو ہے وہ خدائی میں شریک کر لیا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، و تعالی، اور برتر ہے اس سے جو وہ عما یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور برتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات بنایا ہے، اس نظام کائنات کے اندر ایک دانے کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ بڑا ہو کر اتنا طاقتور درخت بن جاتا ہے، اور مضبوط کے جس کے سہارے پہ بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کے اناج کو انسان کھاتا ہے اور آگے اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال بھی کرتا ہے۔ اسی طرح مخلوقات میں جن بھی ہیں، اور وہ جن جو ہیں وہ بڑے پاورفل مخلوقات ہیں، اور ایک لمحے میں وہ پورا امریکہ کو چاہیں تو برباد کر دیں اور پوری اس کی ٹیکنالوجی کا ستیہ ناش کر دیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بائی پاس کر گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ آج کل کے دور کے لیے یہ بڑا سبق ہے کہ اگر کسی قوم کے پاس جدید ہتھیار آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کائنات کی مالک بن گئی ہے۔ کائنات کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ جب چاہے اس قوم کا ستیہ ناش کر دے، خاتمہ کر دے، اور کسی اور قوم کو اٹھا دے۔ قوموں کے عروج و زوال میں یہ ترتیب آتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک قوم کو اٹھاتا ہے جب وہ قوم حد سے بڑھ جاتی ہے، احسان فراموشی میں، ظلم میں، نافرمانی میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کا خاتمہ کرتا ہے اور پھر نئی قوم کو اٹھاتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے پیچھے جائیں، امریکہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، برطانیہ تھا۔ 200 سال پیچھے جائیں تو برطانیہ کا نہیں تھا، فرانس اور یہ اسپین اور یہ ممالک تھے۔ تو یہ چیزیں پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ترکی تھا، اس سے پہلے عباسی سلطنت تھی، اس سے پہلے اموی سلطنت تھی، مسلمان تھے، اور ان سے پہلے ایران تھا، روم تھا۔ یعنی یہ جو طاقتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کو دیتا رہا ہے، پھر ان کو آزماتا رہا ہے، پھر ان کو خاتمہ کرتا رہا ہے، پھر نئی قوموں کو دیتا رہا ہے۔ یہ قوموں کے عروج و زوال اللہ کی اجازت اور اس کی حکم کے بغیر ہو نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے، جس کے اختیار میں ہے قوموں کو عروج اور زوال دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔